اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے منگنی کے آداب اور احکام، اس کے اندر ہم جان سکیں گے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کی جنسی خواہشات کو کس طرح پورا کرے، اور دوسرا یہ منگنی جو ہے یہ مرد اور عورت یعنی دولہا اور دلہن کے لیے چیک اپ کا ذریعہ ہے، وہ کس طرح آئیے جانتے ہیں۔ عورت کو نکاح کا پیغام اور دعوت دینا اور بات چیت کے بعد شادی کا عہد کرنا اور شادی کی بات پکی و پختہ کرنا منگنی کہلاتا ہے۔ منگنی شادی کرنے کا عہد ہوتا ہے، اور اس کے ضمن میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب ایک دفعہ کسی سے پختہ عہد کر لیا جائے تو پھر اس عہد کو توڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عہد کو توڑنا شرعاً مذموم اور ذبیحہ قابل مواخذہ ہے۔ یعنی جب ہم نے وعدے کو توڑ دیا تو اب ذبیحہ کو جو ہے اس کے بدل ہوگا۔ چنانچہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مخطوب من یعنی اسے منگنی کا پیغام دیا ہو، اپنے اقرار سے پھرنا اور خاطب اول کو زبان دے کر دوسرے سے قصد تجوید کرنا شرعاً مذموم اور قابل مواخذہ ہے، لیکن وعدہ منگنی کا توڑنا کسی عذر شرعی کی بنا پر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ محبوب مرشد امام اہل سنت فرماتے ہیں، اور اگر در حقیقت کوئی عذر مقبول پیدا ہو اور اس نکاح میں اس نے حرج شرعی سمجھا اور خاطب ثانی کو حق کے دختر میں بہتر جانا، تو شرع مطہرہ ہرگز اس پر لازم نہیں کرتی کہ تو اپنی زبان پالنے کے لیے محظور شرعی گوارا یا دیدہ راستہ بیٹی کے حق میں برا کرنے، نیک و بد ہر کامل نظر ذمہ پر واجب و ضرور اور آدمی نہ تبدیل رائے سے محفوظ اور مسمون نہ کسی وقت بعض مسالے پر نہ اطلاع پانے سے معمون پہ تو صرف اقرار ہی تھا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دربار قسم میں ہمیں حکم دیا کہ اگر تم کسی بات پر قسم کھا بیٹھو تو پھر خیال میں آئے کہ اس کا خلاف شرعاً بہتر ہے تو اس بہتر ہی پر عمل کرو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ لہٰذا اگر نکاح کے بعد ناچاکی کا کبھی اندیشہ ہو تو منگنی توڑ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے کسی دوسرے بھائی کی ہوئی منگنی پر منگنی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان کو مسلمان بھائی کی منگنی پر منگنی کرنا حرام ہے۔ بلکہ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے یہاں تک کہ وہ خود ہی منگنی چھوڑ دے یا اس کو منگنی کی اجازت دے دے۔ اب منگیتروں کو چاہیے کہ وہ شادی کرنے سے پہلے اپنا طبی معائنہ کروا لیں، یعنی جب منگنی ہو جائے تو دلہا جو ہے وہ اسپیشل ڈاکٹر کے پاس اپنا چیک اپ کروائے، اور دلہن جو ہے وہ اسپیشل جو ہے لیڈی کے پاس جائے اور اپنا چیک اپ کروائے، تاکہ بعد میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اب جنسی طبی معائنہ کروانے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لڑکی یا لڑکے میں سے کوئی اگر کسی پوشیدہ مرض میں مبتلا ہو تو اس کا بر وقت پتہ چل جاتا ہے۔ دوسرا، اگر دونوں میں سے کسی کو علاج کی ضرورت ہو تو شادی سے پہلے علاج کروانے کا موقع مل جاتا ہے۔ نمبر 3، شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو طبی معاملات حاصل ہو جاتی ہے جن پر عمل کر کے وہ اپنی ازدواجی زندگی کو صحیح و سلامت گزار سکتے ہیں، اور وہ ازدواجی زندگی کے دوران ایسی حرکات سے اجتناب کریں گے جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 4،
طبی معائنہ کروانے سے اس بات کا پتہ چلے گا کہ لڑکی اور لڑکے کے آلات جنسیہ درست ہیں یا نہیں۔ لڑکا اگر کسی خطرناک جنسی بیماری میں مبتلا ہے، مثلاً آتشک وغیرہ میں، یا اس کے عضو خاص میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور جنسی خطرناک بیماری ہے، تو بر وقت پتہ چل سکتا ہے۔ نمبر 5، اسی طرح شادی سے پہلے لڑکی کو بھی کسی ماہر لیڈی ڈاکٹر سے اپنے اعضائے تناسل چیک کروا لینے چاہیے، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ لڑکا لڑکی کو جو بیماری اور مسائل ہوتے ہیں اس سے ہمیں معلوم ہو، اور لڑکی کا پردہ بکارت سلامت ہے یا نہیں یہ بھی چیک کروانا چاہیے، نرم ہے یا سخت ہے، اور یہ کہ وہ بہت نازک ہے یا مضبوط ہے، تاکہ شب زفاف کے بعد لڑکا اس پر کوئی الزام تراشی نہ لگا سکے۔ اور میں نے کوئی خون نہیں دیکھا یا کوئی اور بات وغیرہ، اسی طرح یہ بھی معلوم ہو سکے کہ کیا لڑکی کے یعنی شرمگاہ کے اوپر والے حصے میں ایک چھوٹا سا دانہ جو شہوت کے وقت ابھر جاتا ہے، کیا وہ سوجا ہوا تو نہیں، یا اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں، کیونکہ ان تمام چیزوں کا علاج ممکن ہے، ضروری ہے۔ نمبر 6، بلڈ گروپ چیک کروانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ حمل ٹھہرنے کا قوی امکان ہے اور پیدا ہونے والا بچہ کسی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہوگا۔ اور نمبر 7، لڑکے کو اپنے عضو خاص کو چیک کروانا چاہیے کہ وہ سکڑا ہوا یا بالکل اندر تو نہیں دھنسا ہوا، یا ابھی ختنہ تو نہیں ہونے والا، کیونکہ لڑکے کا اگر ختنہ نہ ہوا ہو تو شادی کے بعد عورت میں مختلف بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور غیر مختون ہونے کی وجہ سے عضو خاص میں جراثیم اور میل کچیل نفرت کا باعث بنتے ہیں۔ مذکورہ بالا چیزوں کے بارے میں معلومات کرنا منگنی کرنے والے لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے ضروری ہیں، جس کی وجہ سے ان کا شادی کے بندھن زندگی میں مضبوط اور محفوظ رہے گا۔ اب دولہا کے لیے مباشرت کے وقت بیوی کی خواہشات کے متعلق معلومات ہونی چاہیے۔ وہ کس طرح؟ خاوند پر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی جنسی خواہشات کی تسکین کے بارے میں جانے اور اس کو پوری تسکین فراہم کرے، تاکہ وہ جماع کی لذت سے پوری طرح لطف اندوز ہو۔ محققین نے ازدواجی زندگی کے حوالے سے اس طرح پوری توجہ دی ہے اور اپنی کتابوں میں اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خاوند پر ضروری ہے کہ وہ عورت کی جنسی خواہشات کو بڑھانے کے لیے ان طریقوں کو اپنائے جن سے اس میں جنسی قوت پیدا ہو، اور جب وہ جماع کرے تو دونوں کو پوری تسکین حاصل ہو۔ اگر خاوند اپنی بیوی کی جنسی خواہشات کی تسکین کے طریقوں کو نہیں جانتا تو اس طرح عورت میں جسمانی اور نفسانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور بس خاوند جس کی سرعت انزال ہو یا وہ جماع کے وقت اپنی بیوی کی پوری طرح جو ہے تسکین نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں عورت کی شرمگاہ کا اندرونی نظام سکڑ جاتا ہے۔ پس جب ایسی حالت میں خاوند اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو عورت اپنی شرمگاہ میں تکلیف محسوس کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جماع سے قبل یعنی جماع سے پہلے اگر خاوند بیوی باہم ملاقات نہ کرے، یعنی ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، تو اس طرح عورت کی شرمگاہ میں رقیق یعنی باریک اور ملین مادہ پیدا نہیں ہوتا، اور عورت کی شرمگاہ کا اندرونی حصہ بدستور سکڑ رہتا ہے، تو اس وجہ سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے۔ عورت کی شرمگاہ کے اندرونی حصے میں سکڑاؤ کے باعث پیدا ہونے والی تکلیف دو وجوہات ہے، ایک جسمانی اور دوسری نفسانی۔ اب جسمانی وجہ کیا ہے اور نفسانی وجہ کیا ہے؟ جسمانی وجہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ کے سکڑاؤ کا جسمانی سبب یا تو یہ ہے کہ کبھی کبھی
طبعی اور فطری طور پر عورت کی شرمگاہ تنگ ہوتی ہے، یا یہ کہ خاوند کا آلہ تناسل بہت موٹا ہو تو اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، یا یہ کہ پردہ بیکارت کے زائل ہونے کا زخم ابھی مد مل نہ ہوا، یا یہ کہ رحم کی اندرونی نالیوں میں کوئی زخم ہو، یا یہ کہ فرج سے زخم تک کی نالی چھوٹی ہو، یا اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ رحم میں حساسیت زیادہ ہو۔ اب نفسانی وجہ کیا ہے کہ نفسانی اثر اس وجہ سے ہوتا ہے نفسیاتی کہ عورت اپنے پردہ بیکارت کے زائل ہونے کے خوف سے متردد رہتی ہے، یعنی غور و فکر میں رہتی ہے، جس سے اسے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نفسیاتی سکون نہ ہونے کی وجہ سے عورت جماع کی طرف راغب نہیں ہوتی۔ اگر یہ تمام تکالیف جسمانی وجوہات کی بنا پر ہوں تو ان کا علاج کسی امراض نسواں کے ماہر ڈاکٹر سے کروانا ممکن ہے کہ رحم کی سوزش یا پردہ بیکارت کے زائل ہونے سے جو زخم ہوئے ہیں ان کا علاج ممکن ہے۔ اسی طرح اگر عورت کی شرمگاہ کی اندرونی نالی تنگ ہے تو اس کو بھی تدبیحہ کھولا جا سکتا ہے تاکہ جماع کے دوران کوئی وقت پیش نہ آئے، یا اس کے لیے کوئی چکنی کریم وغیرہ استعمال کروائی جائے گی جو کروائی جائے گی۔ پس اگر کسی نفسیاتی سبب کی وجہ سے تکلیف ہے تو عورت سے خوف اور ڈر کو ختم کرنے کی وجہ سے تلاش کی جا سکتی ہے۔ مثلا شوہر بیوی کو اعضاء تناسل کی کارکردگی سمجھائے اور بتائے کہ ہر عورت کا پردہ بیکارت زائل ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب عورت میں شہوت پیدا ہوتی ہے تو اس کی شرمگاہ میں رطوبت پیدا ہوتی ہے جو شرمگاہ کو اندر سے نرم و ملائم کر دیتی ہے، جس سے اندرونی حصہ کھل جاتا ہے۔ رحم کی نالی کی تنگی جنسی ملاپ سے ختم ہوتی ہے اور زوجین کے درمیان جماع کا عمل ایسا اہم رابطہ ہے جو دونوں کو ملاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ عورت اپنے بچے کی ماں بننے کے لیے تیار ہو جائے، جس کے لیے ماں کے دل میں محبت شفقت کثرت سے ہوتی ہے۔ عورت کی شرمگاہ اور رحم کی نالی کا تنگ ہونا ہی کوئی ایسا بڑا سبب نہیں جس کی وجہ سے اس کو جماع کے دوران تکلیف ہوتی ہے، بلکہ کئی ایسے دیگر اسباب بھی موجود ہیں جو جماع کے دوران تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ مثلا رحم کا پیچھے کی طرف جھکاؤ، اور یہ کہ عورت کی شرمگاہ سے رحم تک جانے والی نالی کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا خاوند کے عضو تناسل کے لمبا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جماع کے دوران جب مرد کا عضو تناسل رحم کے منہ تک پہنچتا ہے تو یہ عورت کے لیے سخت تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ ایک تخلیقی مشکل اور بھی ہے، اگرچہ بہت کم ہوتی ہے لیکن اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ بعض لڑکیوں میں پردہ بگاڑ بہت سخت ہوتا ہے جو شب زفاف میں جماع کے دوران انہیں پھٹتا، تو ایسی حالت میں خاوند جب خون کا کوئی نشان نہیں دیکھتا جو پردہ بیکارت کے وقت نکلتا ہے تو اپنی بیوی کے بارے میں اس میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسی حالت کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے تاکہ پاک دامن دو شہزاؤں کو بدکاری اور فحاشی کی تہمت سے بچایا جا سکے۔ پس اگر خاوند اپنی بیوی میں بعض ایسے نقائص دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے ان کی پوری تحقیق کرے۔ پھر اس خاوند پر ضروری ہے کہ وہ جماع کے وقت ان چیزوں کا خیال رکھے تاکہ عورت کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اس وجہ سے خاوند پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی حرکات سے پرہیز کرے جن سے عورت کو خوف آتا ہے کہ جماع کے وقت یعنی خوف آتا ہے کہ جماع کے وقت دونوں پر سکون حالت میں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ ساری تحقیق اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جماع کے وقت خاوند کے بیوی سے پوری طرح جنسی تسکین حاصل نہ کرنے کے اسباب ایسے ہیں کہ خاوند ان باتوں سے ناواقف ہوتا ہے کہ اس کی بیوی میں کس طرح شہوت متحرک ہوتی ہے، حرکت کرتی ہے، یا اس کو پتہ ہوتا ہے لیکن جماع کے وقت ان کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اس لیے خاوند کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ جماع سے پہلے بوس و کنار اور باہم چھیڑ چھاڑ سے اس بات کا پتہ چلائیں کہ اس کی بیوی میں شہوت کیسے متحرک ہوتی ہے۔ اس بات کو معلوم کرنے سے دونوں کو جماع کے وقت
پوری تسکین اور ولی اطمینان حاصل ہوگا، اور دونوں ایک طرف اچھی طرح لطف اندوز اٹھائیں گے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو اچھی طرح جنسی تسکین نہ ہونے کے باعث ان دونوں میں نفرت پیدا ہوگی، جس سے خاندانی ازدواجی زندگیاں تباہ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ وہ عورت جس میں جنسی خواہشات زیادہ ہو، اس کے خاوند کو اس بات پر پوری توجہ دینی چاہیے کہ اس کی بیوی کی جنسی تسکین کیسے صحیح طور پر پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ ایسی عورتیں جو زیادہ شہوت والی ہوتی ہیں، اگر اپنے خاوندوں سے پوری طرح تسکین حاصل نہ کر سکیں تو وہ پھر دوسرے مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اس بات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے خاوند اپنی بیوی کو ضائع کرنے کی صورت میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اکثر مردوں کو خوبصورت، حسین و جمیل عورتیں نہیں ملتی، بلکہ گندمی رنگ کی یا چھوٹے قد کی یا شہری حسن و جمال اور خوبصورت جسم سے عادی مل جاتی ہیں۔ تو اس صورت میں عورت کی جنسی خواہشات تو ویسے ہی رہتی ہے، البتہ خاوند کے ذہن میں مذکورہ جو اوپر گزر چکی جو بات کی بنا پر فتور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن عورت کیسی ہی ہو، خاوند پر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی جنسی تسکین کا پوری طرح سے خیال رکھے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ وہ خاوند جو اپنی بیوی کی جنسی رغبت کا صحیح پتہ چلا لیتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی بیوی کی طرف سے گہری محبت اور خالص پیار حاصل کرتا ہے۔ یہی پیار و محبت ازدواجی زندگی میں قیمتی سامان ہے۔ جب منگنی کا وقت آتا ہے تو دونوں طرف سے ایسے مطالبات پیش کیے جاتے ہیں جن میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے کا سارا دولت میرے ہی پاس آئے، سارا دھن و دولت میرے پاس آ جائے، اور وہ خود چاہے تہی دست کیوں نہ ہو جائے۔ پھر منگنی کے دن برادری کے اجتماع سے جو میلہ لگتا ہے وہ ان کا دیوالیہ نکال لیتا ہے۔ اس کے بعد شادی ہونے تک لڑکے والوں کی طرف سے عیدی دینا لازم سمجھا جاتا ہے۔ جب تاریخ کا تعین ہوتا ہے، معین کر دی جاتی ہے تاریخ، تو اس میں بھی بہت فضول خرچی کی جاتی ہے، اور بعض حضرات ان موقعوں پر بینڈ باجے اور فلموں تک کا انتظام کرتے ہیں۔ اب منگنی کے نقصانات کیا ہے؟ منگنی میں ایک دوسرے سے روپے پیسے کے مطالبات بہت نامناسب بات ہوتی ہے۔ بالخصوص لڑکی والوں کے لیے مقام غور ہے کہ جب جگر کا ٹکڑا دے دیا تو اب زیور کا ٹکڑا کس معنی کا؟ اور اگر یہ لڑکی کے عوض میں ہو تو سخت حرام ہے۔ اسی طرح لڑکے والوں کو بھی یہ لائق نہیں کہ لڑکی کے ساتھ ان کا دھن و دولت بھی چھین کر انہیں مصائب و آلام کے پھندے میں ڈال دیں۔ ان مطالبات کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ بسا اوقات انہیں سودی قرض لے کر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں سود کو حرام فرمایا ہے، اسی طرح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود کی حرمت اور نقصان کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور سود کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم جان بوجھ کر کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ سماعت فرمائے کہ سود کی حرمت قطعی اور یقینی ہے۔ جو سود کو حلال بتائے یا جانے وہ کافر ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ حرام قطعی کو حلال جاننے والا کافر ہے۔ اس لیے ہمیں سود جیسی لعنت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ ہر عید پر عیدی دینا بھی اکثر صرف اپنی اہمیت جتلانے کے لیے ہوتا ہے، کسی کی امداد مقصود نہیں ہوتی۔ اسی لیے سب سے بڑھ کر یہ کہ ریاکاری کی وجہ سے اسراف اور فضول خرچی میں بے شمار ہوتے ہیں۔
اللہ فضول خرچی کے متعلق فرماتا ہے کلو اشربو ولا تسرفو، معلوم ہوا کہ فضول خرچی سے بچنا بہتر ہے۔